السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ماتوریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ماتوریدی مین۔ آج خوشیوں کا دن ہے، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، نفرتوں کو بھول جائیں اور سب متحد ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم امت محمدی امت مسلمہ کے لیے آج عید کا دن ہے۔ امت محمدی امت مسلمہ سے یاد ہے کہ ہم سب کو جو ایک چیز جوڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ذات ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 سورۃ علم نشرح کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے اے محبوب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اب اس آیت کے اندر بہت وسیع فصاحت و بلاغت کے پہلو موجود ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا کہ اے محبوب تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کی قید نہیں لگائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عرب کی قید نہیں لگائی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنو قریش کی یا بنو ہاشم کی قید نہیں لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً تمام تر عالم پر آپ کی فضیلت و فوقیت بیان کر دی کہ اے محبوب چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کوئی بھی سویلائزیشن ہو، وہ کوئی بھی سوسائٹی ہو، تمہارا مقام تمہارا مرتبہ ہم نے تمہاری خاطر بلند فرما دی۔ میں آج آپ کو ایک کتاب کا تعارف پیش کراؤں گا کہ جو ایک غیر مسلم نے لکھی ہے، جو یہودی ہے، مگر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کا سب سے بہترین شخص قرار دیا۔ جس کتاب کے اوپر گفتگو کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے دی 100، اور اس کے مصنف تھے مائیکل ایچ ہارٹ، کہ جنہوں نے اپنی تاریخ کے اندر شغف اور اپنی دلچسپی اور اپنے لگن، اپنے شوق، اپنی جنونیت کے سبب تاریخ کے کچھ عظیم نامور افراد کو چنا اور ایک کتاب مرتب کی۔ یہ اپنے مذہب کے اعتبار سے یہودی تھے، مگر علم الفلکیات اور علم التاریخ کے اندر ان کا کافی دلچسپی تھی اور ان کا ایک نام ہے۔ انہوں نے علم تاریخ کے اوپر ایک ایسی کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا کہ جس کے اندر وہ دنیا کے تمام انقلابی عظیم شخصیات کو ان کو رینکنگ کے اعتبار سے نمبر دے، اور اس نے ان کو مقام کے تعین کے لیے کچھ شرطوں کا انتخاب کیا کہ میں ان شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے افراد کو ترتیب دوں گا اور دیکھوں گا کہ دنیا کا سب سے عظیم شخص کون ہے کہ جس کے اثر و رسوخ سے پوری کائنات تبدیل ہو کے رہ گئی۔ تو اس نے اس کے لیے کچھ شرائط کو منتخب کیا، اور وہ شرائط یہ تھی۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ شخص حقیقت میں وجود رکھتا ہو، ورنہ اس کے متعلق جتنے بھی کارنامے، جتنے بھی افسانے یا جتنی بھی کارکردگی وہ تو عبث ہو جائے گی۔ عبث اس اعتبار سے کیونکہ جب وہ شخص وجود ہی نہیں رکھتا ہوگا تو اس کے متعلق گفتگو کرنا محال ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ شخص نامور ہو، یہ نہ ہو کہ وہ غیر نامور ہو، اس نے کارنامہ تو سر انجام دیا، جیسے مثال کے طور پہ جس نے پہیہ بنایا اس نے تو بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا، مگر وہ نامور ہی نہیں ہے تو اس کو ہم دنیا کی پراثر شخصیات کے اندر نہیں لا سکتے۔ تیسری کنڈیشن یہ تھی کہ وہ شخص نہ صرف حقیقت میں ہو، نہ صرف نامور ہو، بلکہ اس نے اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنے اعمال، اپنے تصورات، اپنے اعتقادات کے ذریعے نسل انسانی پر اثر انداز ہوئے ہوں۔ اگر وہ اثر انداز ہی نہ ہو سکے تو اس کو عظیم شخصیات کے اندر کیسے گرانا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے وہ تیسری شرط کے مطابق اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نہ صرف وہ اثر انداز ہوا ہو بلکہ وہ ایک نسل سے زائد یعنی 2 3 4 5 6 7 نسلوں تک اس کا اثر و رسوخ قائم رہا ہو، کیونکہ اگر اس کا اثر و رسوخ قائم نہیں رہے گا تو اسے عظیم شخصیات میں گرانا نہیں جا سکتا۔ پانچویں شرط تھی، اور پانچویں شرط یہ تھی کہ اس کا اثر و رسوخ صرف ایک خطے تک نہ ہو کہ ایک خطے کے لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں مگر دوسرے خطے کے لوگ تک اس کی نظریات پہنچ ہی نہیں سکے، تو اس لیے اس کا ایک عالمی سطح کے اوپر ایک کارنامہ یا اس کی کارکردگی کا ظاہر ہونا ضروری ہے جو اس کو دنیا کی عظیم شخصیات کے اندر اپنا نام بنانے کے لیے ضروری ہے۔ چھٹی جو سب سے اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص اکیلے ہی ایسے کارنامے رونما کرنے میں کامیاب رہا ہو کہ جو اس کے علاوہ کوئی بھی نہ کر سکتا تھا۔ تو اس نے یہ 6 شرائطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب بنائی، اور اس نے اس کو ترتیب بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے ان کو درجہ بدرجہ نمبر دیے۔ تو اس نے جس کو سب سے اول نمبر پر دنیا کی کامیاب، عظیم اور شاندار شخصیت قرار دیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات تھی، اور اس نے اپنی اس کتاب دی 100 کے اندر اس نے یہ چیز واضح طور پہ لکھی کہ تمام تر خوبیاں جس شخص کے اندر پائی جاتی ہے وہ ایک شخص ہے، اور وہ شخص ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ کہیں گے کہ انور رضا آپ تو ایسی ہی بات کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس تو کتاب نہیں ہے، آپ بے حوالہ گفتگو کر رہے ہیں، تو ایسی بھی بات نہیں ہے، جہاں پہ ڈاکٹر ماتوریدی ہو وہاں پہ حوالہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔
تو یہ ہے وہ کتاب دی 100 لوگوں کو منتخب کیا ہے اس حوالے سے کہ وہ دنیا کے عظیم ترین شخصیات ہیں. اس میں سے پہلے نمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا کی سب سے عظیم شخصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس نے اپنی اس کتاب کے اندر، اس کی یہ اردو ٹرانسلیشن ہے، میرے پاس انگلش بھی پڑھی تھی مگر میں نے کہا اردو دکھا دیں، تو اس نے اپنی یہ اس کتاب کے اندر اس یہودی نے، مائیکل ایچ ہارٹ نے اس چیز کے اوپر گفتگو کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کامیاب شخصیت ہے کہ جن کی وجہ سے اس کائنات میں ایک ایسی عالمگیر تبدیلی آئی کہ جس کا کوئی اور مثال نہیں ملتی. چلے میں آپ کو اس کتاب کے اندر سے کچھ پڑھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے اور اس نے یہاں پہ پہلے نمبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہے. یہاں پہ وہ لکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار انتہائی متاثر کن شخصیتوں میں سب سے پہلے کرنے پہ کچھ افراد کو حیرت ہو اور کچھ کو اعتراض بھی، مگر یہ واحد ہستی ہے جو دنیاوی مذہبی دونوں میدانوں میں یکساں طور پر سرخرو ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنی جد و جہد شروع کی اور دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک کی بنیاد کی، اس کی تبلیغ کی. سیاسی طور پہ بھی وہ ایک انتہائی متاثر کن شخصیت ثابت ہوئے اور آج 1300 سال ہو چکے ہیں مگر ان کے اثرات ان کے ماننے والوں پر ابھی بھی گہرے طور پر موجود ہے. یعنی اس نے یہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے مذہبی اعتبار سے کامیابی حاصل نہیں کی بلکہ وہ سیاسی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی حاصل کی. اور اس کے بعد وہ یہاں پہ اس نقطے کو واضح کرتا ہے، عرب کے پاس کوئی بھی ایسی طاقت نہیں تھی کہ وہ پوری دنیا کو اپنے زیر تسلط لا سکتے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت، ان کی قوت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عربوں جیسی قوم کو چن کر ان کو دنیا کی امامت دے دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو کبھی بھی عرب وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے تھے جو ان کو حاصل ہوا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لیڈرشپ کا سب سے بڑی بات ہے. مقالے کے سب سے آخر میں جس چیز کو ذکر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس امر کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ 7ویں صدی میں ہونے والی عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پہ اثرات تاحال موجود ہیں. یہ دینی دنیاوی اثر پذیری کے اثرات کا ایسا لازوال اشتراک ہے جو میرے رائے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم تاریخ میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے اور متاثر کن شخصیت کا درجہ دینے کا جواز فراہم کرتا ہے. تو اس کتاب کے اندر خود ایچ مائیکل ہارٹ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے اوپر گفتگو کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے پوری دنیا سے سیاست اور مذہب کے اعتبار سے فائق ہے. تو یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کیوں نہ میں پڑھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رفعنا لک ذکرک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا. اور خود غیر مسلموں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی عظیم ترین متاثر کن شخصیات میں سے ایک ہیں، وہ بھی صف اول پر. یہ تھی آج کی ویڈیو.